اس بریک سے پہلے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ واٹس ایپ نمبر جو ہمارا ہے اس پہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کے بعد ہمارے سیگمنٹ کے بعد ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور نمبر تھا 0321565200، اور مجھے لائیو لنک پہ جو لوگ لکھ کے بھیج رہے ہیں ہمارے دیکھنے سننے والے کہ ہمارا کویسچن رہ گیا ہے، اوپر رہ گیا کویسچن، نیچے میرا کویسچن تھا وہ شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ جتنے کویسچنز ہیں یہاں پہ جو رہ گئے ہیں کویسچن ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ہمیں ٹرانسمیشن کے بعد جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0321565200، اس پہ آپ لکھ بھیجئے یا آڈیو میسج ہمیں شیئر کر دیجئے، ان کو شامل کیا جائے گا۔ ٹاپک ہے آج کا شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے سینئر اور معزز مہمان سید جنید غزنوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، جب بھی آتے ہیں ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں اور ان کی ملاقات کو غنیمت جانتے ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ سر آنے کا شکریہ، خیریت سے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اس پہ چند ایک لائنیں میں پہلے آغاز میں کہنا چاہوں گا، پھر اوور ٹو یو جائیں گے جنید غزنوی صاحب کی جانب۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز ہے کہ یہ رحمان اور رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں، اور ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر رحمت للعالمین کے لقب کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اس سب پہ گفتگو کریں گے اور چلیں گے غزنوی صاحب کی جانب۔ سر کیا خوبصورت ٹاپک ہمیں ملا ہے آج، اور میں تو آغاز سے کہہ رہا ہوں کہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام کا موقع ملا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی ایسی امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جن پہ پہلے آغاز میں ہی روشنی ڈال لی جائے تو آگے گفتگو کرنا سہل ہو جائے گا؟ جی، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات، بات یہ ہے کہ یہ ایک بحر بے کراں ہے اور زبان کو عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ تو یہ ایک بحر بے کراں ہے۔ اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کو ایک ایک کر کے ہم بیان کرنا شروع کریں، اور ایک دوسرا طریقہ ہے، میں اس وقت اس سے کام لوں گا، جی، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک جتنے انبیاء ہیں سب کی امتیازی خصوصیات حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں آ کے سمٹ گئی ہیں۔ سب پیغمبروں کے محاسن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں آ کے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ انبیاء کی تاریخ کو دیکھ لیں، جتنی امتیازی خصوصیات تھیں، ایک یہ طریقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کو بیان کرنے کا۔ حضرت ابراہیم کی بت شکنی دیکھ لیجئے، اور دیکھ لیجئے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب آپ بیت اللہ سے بت گرا رہے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کی ہجرت کو دیکھ لیجئے اور ان کے اس جملے کو سن لیجئے، انی مہاجر الی ربی، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کو دیکھ لیجئے۔ پیغمبروں کی امتیازی خصوصیات اکٹھی ہو گئی ہیں اس سیرت طیبہ میں۔ آپ حضرت عیسیٰ کا عفو درگزر دیکھیے،
اور پھر دیکھیے کہ فتح مکہ کے دن کس طرح حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میری طرف سے بات ختم ہو گئی، آج تم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا وہ درگزر یاد آتا ہے آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ کا جاہ و جلال ہم دیکھتے ہیں تو اور سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ صدا ہمارے سامنے سے ٹکراتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تمام پیغمبروں کی سیرتیں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام، تمام کے امتیازی خصائص حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی میں سمٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم آپ کو شیب ابی طالب میں سختیاں جھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضرت یوسف کی آواز ہمارے سامنے سے ٹکراتی کہ یہ زندان جو ہے، یہ قید خانہ مجھے اس سے زیادہ اچھا ہے جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ تو یہ دیکھیے پیغمبروں کی امتیازی خصوصیات۔ جب ہم حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی فتح یابیوں کو دیکھتے ہیں تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کی کامرانیاں اور کامیابیاں ہماری نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب پیغمبروں کی امتیازی خصوصیات حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی میں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ آپ بالواسطہ پیغمبروں کی باتیں اور ان کی خصوصیات بیان کریں، لیکن جب آپ نے لفظ محمد کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام پیغمبروں کی امتیازی خصوصیات کا بیان ہو گیا۔ اس طرح آپ بالواسطہ پیغمبروں کی حکایتیں سناتے چلے جائیے، لیکن آپ ذکر تو اسی آفتاب رسالت کا کر رہے ہیں اور اسی کی کرنوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی۔ تو اس طرح میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امتیازی خصوصیات سب پیغمبروں کی وہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی میں اکٹھی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، سب کی امتیازی خصوصیات یہاں اکٹھی ہو گئی۔ بجائے ایک ایک کر کے گنوانے کے، وہ جو نام احمد نام جملہ انبیاء است، مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ گیا کہ کسی نے آ کے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی سیرت کیا ہے، امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات سمجھنا چاہتے ہو، جاؤ قرآن مجید کو بسم اللہ سے والناس تک پڑھو، تمہیں سب امتیازی خصوصیات ان 30 پاروں میں ملیں گی۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے اس سے اچھی امتیازی خصوصیات حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی کہیں اور ذکر نہیں ہے۔ یعنی جتنے آپ کا جہاں ذکر ہے وہ تو آپ کا ذکر ہے ہی، جتنے دوسرے پیغمبروں کی باتیں ہیں وہ بھی بالواسطہ آپ ہی کا ذکر ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یقیناً اور تفصیلاً اور بالکل دل سے اگر سیکھنا ہے، جاننا ہے، تو قرآن کریم کو کھولنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو سمجھنا شروع کر دیں، تو ہمیں یہ ساری خصوصیات جی قرآن مجید کے جتنے اوامر ہیں، جتنے نواہی ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام ان پہ عمل کرتے تھے۔ یقیناً تو قرآن یعنی بسم اللہ سے والناس تک یہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو میں مدد چاہتا ہوں، وہ جو ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ تھا وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم سب لوگ کہتے ہو کہ قرآن ایک ہے، یہ دفعتین 2 جلدوں میں قرآن ایک ہے، تو وہ ابوالکلام کہتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن ایک نہیں، قرآن 2 ہیں۔ ایک تو قرآن مجید وہ ہے جو ان 2 جلدوں میں بند ہے، اور ایک قرآن مجید وہ ہے جو مدینہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے، زندہ پھرتا ہے مدینہ کی گلیوں میں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے امتیازی خصوصیات والا، یہ قرآن مجید کو بسم اللہ سے والناس تک دیکھیے، یہ سب آپ کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ اچھا سر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر
بلند کر دیا ہے، اور کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس بلندی کے کیا کیا مظاہر موجود ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ جائے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر کیا آتا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہے، سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ جی، ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اس کے مظاہر دیکھیے، اس دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی نہ ہو، اور جب مسلمانوں کی آبادی ہوگی تو وہاں مسجد کا وجود ہوگا، اور جب مسجد کا وجود ہوگا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ صدا دن میں 5 مرتبہ بلند ہوگی. تو یہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی رفعت ہے. اور آپ نے پوچھا کہ مظاہر کیا ہیں؟ مظاہر کیا؟ مظاہر مؤذن کی وہ آواز ہے کہ جو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے بلند ہو رہی ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ آواز یوں ہی اس پوری دنیا میں، دنیا کا ہر گوشہ اس میں مسجد موجود ہے. اور پھر اوقات کا تغیر تو ہم سمجھتے ہیں، جی جی، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ کسی نہ کسی وقت وہاں اذان اور نماز کا وقت نہ ہوا ہو. تو اس پوری دنیا میں ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے. یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ہوں، یہ یورپ کی منجمد فضا ہو، یکساں یہ آواز بلند ہوتی ہے، اور یہ قیامت تک یوں ہی بلند ہوتی رہے گی. تو یہ ہے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی رفعت. تو آپ نے یہ پوچھا کہ اس کی مینیفیسٹیشنز یعنی اس کے مظاہر کیا ہیں، تو یہ اس کا مظہر ہے. پھر اس کا مظہر ہے جمعوں کے خطبے. جی، کوئی خطبہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا. الحمدللہ نحمدہ و نصلی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آگے پھر حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہم صلی علی سیدنا محمد. خطبوں میں، ہر خطبوں میں یہ ذکر بلند ہو رہا ہے. یہ نکاح کے خطبوں میں یہ ذکر بلند ہو رہا ہے. نمازوں میں تشہد میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیجا جا رہا ہے، یہ ذکر بلند ہو رہا ہے. پھر دنیا میں درویش حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود بھیج رہے ہیں، یہ ذکر بلند ہو رہا ہے. اور دیکھیے، یہ جو دین کی دنیا ہے اس میں کوئی کام حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ ذکر بلند ہوتا رہتا ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو اب کیا ہے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام وضو کس طرح فرماتے تھے. یہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کیسے وضو فرماتے تھے، یہ آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اذان کیسے سنتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اذان کا جواب کیسے دیتے تھے. تو یہ سب آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے متعلق سوچ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کھڑے کیسے ہوتے تھے، قیام کیسا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، سجدہ تشہد کیسے فرماتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احرام کیسے باندھا. ہر آدمی، ہر حاجی یہ پوچھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کیسے باندھا تھا، خوشبو کون سی لگائی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لبیک کب کہا تھا، مکہ میں کہاں سے داخل ہوئے تھے، بیت اللہ میں کس دروازے سے داخل ہوئے تھے، استلام کیسے کیا تھا، باب ابراہیم کی طرف کیسے گئے تھے. ساتھ کہتے ہیں کہ کون، حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو بار بار آپ کا نام لیا جاتا ہے. آپ نے بڑی 2 خوبصورت باتیں کہی ہیں سر، اور میں نے چن لی ہیں. دین کی دنیا، یعنی یہ دنیا دین کی دنیا، اور آپ نے کہا جہاں اللہ رب العزت کا ذکر آئے گا وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا. بڑی خوبصورت یہ زندگی اس میں گزر سکتی ہے. یہ جتنے مدارس ہیں، جی جی، جتنے درویش ہیں حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہر روایت سے پہلے یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کب سے یہ ذکر بلند ہو رہا ہے. یہ سب اس کے مظاہر. بیوٹیفل. ٹھیک ہے، تھوڑا آگے چلیں ہم اسی گفتگو کو لے کے. تو فرمائیے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے
کن کن پہلوؤں سے ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ رحمت للعالمین جو کہا گیا ہمیں سمجھ آ جائے, ہم دیکھ سکیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے, ہم سوچتے ہیں تو سمجھ آتی ہے, یا ہم کچھ پریکٹیکل ہوتا دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جی, تھیوری میں یا پریکٹس میں, دونوں چیزوں میں. جی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. جی. یعنی آپ کا جو فیضان ہے میرے محبوب, وہ کسی ایک گلی اور محلے میں قید رہنے والا نہیں ہے, اور کسی ایک شہر کے لیے بھی نہیں ہے, اور یہ صرف عرب کے لیے بھی نہیں ہے. عرب کے لیے بھی رحمت بنا دیا ہے, عجم کے لیے بھی رحمت بنا دیا ہے, اور صرف اس جہان کے لیے نہیں ہے, وہ تمام جہانوں کے لیے, تمام عالموں کے لیے, اس عالم ملکوت کے لیے بھی, اس عالم جبروت کے لیے بھی, اس عالم لاہوت کے لیے بھی, اور اس عالم ناسوت کے لیے بھی آپ کا وجود سراسر رحمت ہو گیا ہے. اور آپ کو صرف متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے رحمت نہیں بنایا گیا, آپ کو فاسقوں اور فاجروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے, اور شرابیوں اور بدکاروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. بحربوں, وہ جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ آپ کو تمام اشخاص, تمام عالموں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ اس کے مظاہر, یہ نظر کہاں آتا ہے تاکہ سمجھنے میں, دیکھنے میں آسانی ہو, تو آپ کو صرف کالوں کے لیے رحمت نہیں, گوروں کے لیے بھی یکساں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. جیسے جو خطبہ لافانی ہے حجت الوداع کا, اس میں آپ نے یہ خود فرما دیا کہ لا فضل لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر, کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل کوئی فوقیت نہیں ہے. تو یہ ہے آپ کی رحمت, یہ ہیں اس کے مظاہر, کہ آپ کو ہر صرف آقاؤں کے لیے نہیں, غلاموں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. یعنی حضرت بلال آزاد کردہ غلام, اور آپ کا جو معاشرہ تھا, حضرت ابو بکر جیسا شخص, اس کی زبان نہیں تھکتی تھی سیدنا بلال, سیدنا بلال کہتے ہوئے. آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. سبحان اللہ. اور اس کے مظاہر, اب وہ مظاہر جس طرح میرے ذہن میں آ رہے ہیں. جی جی پلیز پلیز. اب حضرت بلال, کالا بھجنگ حبشی, فتح مکہ, اور فتح مکہ بڑا اہم وقت تھا. جب آپ آئے ہیں بیت اللہ تو سب دیکھ رہے تھے کہ اب یہاں کیا ہونے والا ہے, کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ان کے مدارج کیا ہیں. تو جس آدمی کو کہا گیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ جاؤ اور صدا لگاؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, وہ یہی کالا حبشی تھا. حضرت بلال کو کہا گیا بلال تم اوپر جاؤ, تم صدا دو. سب کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف آقاؤں کے لیے نہیں, غلاموں کے لیے بھی. جب آپ داخل ہوئے ہیں مکہ میں اور بیت اللہ میں, تو جو شخص آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ تھے حضرت اسامہ, آزاد کردہ غلام. ان کو ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام, کون لوگ ہیں آپ کے ساتھ. تو ایک آزاد کردہ غلام آپ کے ساتھ پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے ان مظاہر سے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا کہ میں سب لوگوں کو معاشرے میں, یہ رنگ کوئی چیز نہیں ہے, یہ زبان کوئی چیز نہیں ہے, عرب اور عجم کوئی چیز نہیں ہے, یہاں جس کا کردار ہے وہی بلند ہوگا. میں تمہیں یہ کہا کرتا تھا, اور تم یہ کہتے تھے کہ ان غریب لوگوں کو اور ان غلاموں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ, پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے. تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام انکار کرتے تھے کہ میں تو تمام انسانوں کی جھولیوں کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بھرنے کے لیے آیا ہوں, میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھا سکتا ہوں. تو یہ ہیں وہ مظاہر. جی جی ٹھیک ہے. قیدیوں کے لیے, بدر کی قیدیوں کی تاریخ میں پڑھیے آپ کس طرح مسلمان صحابہ نے کس طرح خود اپنا کھانا, انہیں خود بھوکا سوتے تھے, ان کو کھلاتے تھے.
یہ ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت۔ ٹھیک، اچھا سر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے ایمان کی سلامتی کے لیے کس قدر اہم ہے؟ سے محبت جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے کس قدر اہم ہے، ابھی آپ نے یہ شروع کرتے ہوئے دہرایا تھا کہ دین کی دنیا جی کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے بھلے لگتے ہیں کان کو۔ یہ جو دین کی دنیا ہے اس میں کام حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر نہیں چلتا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے سارا کام ہی محبت سے چلتا ہے۔ محبت سے چلتا ہے۔ یہ محبت آپ سمجھ لیجیے اسٹیم کی طرح ہے، بھاپ کی طرح۔ یہ اسٹیم جس طرح انجن کو پٹڑی پہ بھگاتی ہے، اس طرح حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دین کے راستے پہ آدمی کو تیز تیز لے کے چلتی ہے۔ محبت کے بغیر آدمی بڑی مشکل سے چلتا ہے، بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ محبت ہے دین کی دنیا میں جو آدمی کو لے کے چلتی ہے۔ تو اب اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو حدیث کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیحین میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اسے اس کی اپنی ذات، اس کی اولاد، اس کے تمام گھر والوں، یہاں تک کہ تمام بنی نوع انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم۔ آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جی، تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا جزو ایمان ہے؟ یہ نہیں، آپ کی محبت عین ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے ایمان کے ساتھ اور دین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، ایک قرآن مجید نے ایک فہرست دی، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، یہ ایک فہرست ہے، یہ سب محبتیں ہیں۔ قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ یہ محبتیں ہیں اس دنیا میں جو تم کرتے ہو۔ اور پھر آگے جا کے کہا کہ حبا الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے راستے میں جہاد پہ نکلنے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے، اور اللہ فاسق قوم کو تو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی یہ سب محبتیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ جب ان محبتوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ٹکراؤ ہو تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان محبتوں کو ایک طرف رکھے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف جائے۔ یہ تعلق ہے اس کا ایمان جیسے آپ نے فرمایا۔ تو پھر اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے سارے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ جی، روزمرہ کی زندگی میں سر میں مزید تھوڑا اس کو چاہوں گا ایلیبریٹ کر دیجئے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم کیسی یہ تقاضے پورا کر سکتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ نے بیان فرمایا کہ دین اسلام ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے، جی، ایک طرف یہ آپ کو کچھ چاہیے مجھے بتائیے؟ نہیں جی، شکریہ شکریہ۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ تمام محبتوں سے افضل محبت اور ایمان عین ہے یہ کہ اس کے اوپر ہی ہم بیس کرتے ہیں۔ میں آج کے اس شو کے بعد اپنی معمولات زندگی جب سر انجام دوں گا، یہ ہمارے ویئرز جب یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، یہ تقاضے کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ جی، سب سے بہتر بات ہے ہی یہی ہے، یہ سب کچھ اسی لیے ہے۔ بات ختم یہاں پہ آ کے ہوتی ہے کہ کون نقش قدم پہ چلتا ہے، کون سنتوں کی پیروی کرتا ہے، کون کتنا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ دھارتا، یہ سب اسی لیے ہے۔ محبت سے اطاعت آسان ہوتی ہے، مقصود اطاعت ہے۔ آپ قرآن مجید دیکھ لیجئے، بھرا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اصل چیز اطاعت تھی۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور اطاعت پہ دیا۔ ما آتاکم الرسول خذوہ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں اسے مانو،
جس بات سے روکتے ہیں رک جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ. یہ مرکزی چیز ہے. یعنی جو آپ نے محبت کا تقاضا پوچھا ہے اور آپ نے پوچھا کہ عملی زندگی میں کیا ہونا چاہیے، وہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہے. ما آتاکم الرسول، جو دیتے ہیں فخذوہ، اسے پکڑ لو. یعنی آپ علیہ الصلاۃ تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی حکم پر کوئی استفہامیہ نشان آپ کے ذہن میں نہ ابھرے. آپ کو یہ پورا یقین ہو کہ خیر کا ہر راستہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں، اور جس چیز سے آپ روکتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی ہے. آپ سے ہٹ کے آدمی جتنی مرضی عبادتیں کرے اور ریاضتیں کرے، سب گمراہیاں اور سب ضلالتیں. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. تو تقاضا یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کا ثبوت سنت میں ملتا ہے. اور جو میں نے آیت عرض کی تھی ابھی کہ یہ ایک فہرست ہے جو قرآن مجید نے محبتوں کی دے دی ہے، تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اسی آیت میں سے نکال لیتے ہیں. یہ وہ محبتیں ہیں جو صبح و شام جن میں آدمی زندگی گزارتا ہے. کیونکہ آپ نے یہی پوچھا نا کہ یہ جو دیکھنے والے ہیں یا اس پروگرام کے بعد میں جاؤں تو کروں کیا، وہ سب کچھ اسی آیت میں موجود ہے کہ کرنا کیا ہے. اس آیت میں یہ ہے کہ دیکھو یہ سب محبتیں تابع ہونی چاہیے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے. آباء و اجداد کی محبت، اولاد کی محبت، برادری، مال و دولت کی محبت. تو اب آسان لفظوں میں اس کو یوں عرض کرتا ہوں کہ اگر آباء و اجداد کی روایتیں جو آپ گھر میں دیکھتے آئے ہیں، اگر وہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ٹکراتی ہیں تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان روایتوں کو چھوڑ دیا جائے اور حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا جائے. اگر بیویوں اور بیٹوں کی محبت یعنی ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی ناجائز ذرائع سے دولت کما رہا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ناجائز ذرائع سے دولت کمانے سے انکار کرے اور اس محبت کی طرف جائے. میرے پاس صرف 1 منٹ ہے اور میں ایک بڑی اہم چیز میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کا ایک جملہ مجھے ضرور مل جائے، پھر بریک کی طرف جانا ہے. میں معذرت چاہوں گا، میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن چونکہ وقت کی مجبوری ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ایک مسلمان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے کیا فائدہ دیتا ہے؟ جی اب مختصر سے وقت میں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ایک بڑی سخت وعید ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روز ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا، دوسرے پائے پہ پھر آمین کہا، تیسرے پائے پہ پھر آمین کہا. ہم نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا، تو آپ نے یہ کہا کہ میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبرائیل آ گئے تھے. اور باقی 2 باتیں تو اور چیزوں سے متعلق ہیں، جو خاص درود سے متعلق ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا کہ باودہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ آپ پہ درود پڑھ دیتا. آپ فرماتے ہیں تو میں نے کہا آمین. اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ جبرائیل امی جیسا مقرب بارگاہ الہی فرشتہ بد دعا کر رہا ہے اور سید الاولین و سید الآخرین اس پہ آمین کہہ رہے ہیں، تو اس آدمی کی شقاوت اور بدبختی میں کوئی شبہ باقی رہ گیا؟ نہیں رہ جاتا. درود، یہ ہے درود کا فائدہ. اور درود کا فائدہ کیا ہے؟ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب میرے قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو. سبحان اللہ. یو آنسر دا کوسچن سر بیسکلی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ بریک کی طرف جانا ہے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے سید جنید غزنوی صاحب، اسلامک اسکالر. سر پلیئر ہیونگ یو. تھینک یو ویری مچ. آپ کا آنے کا شکریہ. چند لائنیں ہیں اور ہیں محمد اقبال ثاقب صاحبوں نے لکھی، مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. میرے سخن میں یہی ایک کلام کافی ہے، نبی کی نعت لکھوں بس یہی کام کافی ہے.
نہ شہرتیں نہ ہی اعلیٰ مقام کافی ہے، فقیر کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کافی ہے، بہشت خلد بری اور عدن نہ مانگوں مدینہ پاک میں تھوڑا سا قیام کافی ہے، میں طہور کی لذت تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو بس یہی کوثر کا جام کافی ہے۔ اور لکھتے ہیں تبھی سے عیش جوانی کے ہم نے چھوڑے ہیں، پتہ لگا کہ وہاں انتظام کافی ہے، مجھے قبول نہیں عمر جاوداں یا رب، نبی کے شہر میں گزرے وہ شام کافی ہے، شاہ تیرے ثاقب کی ایک حسرت ہے کہ دیکھ لوں تیرے در و بام کافی ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔